ہم لوگوں کو صرف اپنے کرنٹ سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے. بیسکلی ہم لوگوں کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہوتا ہے, اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایجوکیشن ہی ہماری ایک واحد بیس ہے. ایون تو اگر ہم اپنے پاسٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو بھی مسلمس کو ایک ہی بات ہمارے لیڈرز نے, جو پہلے لیڈرز تھے, وہ انہوں نے بتائی تھی, اور وہ صرف اور صرف ایجوکیشن تھی. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک, ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پی این وائی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکل سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بہتر کر سکیں, گروم کر سکیں, اور اپنے آپ کی اور اپنی فائنینس کو بہتر کر سکیں. ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, ہم اس اپنے شو میں ڈفرینٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں جن سے آپ بھی کچھ استفادہ حاصل کر سکیں اور ہم بھی کچھ جان سکیں. کبھی ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کبھی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اور کبھی ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں جن کی رائے آپ بھی جانیں اور ہم بھی کچھ انفارمیشن حاصل کر سکیں. اور اسپیشلی پی این وائی پنک کا جو ہمارا موٹیو ہے, خواتین کو پروموٹ کرنا تاکہ وہ اپنی لائف میں اپنے ان پیشن کو, اپنے اس اسکل کو انہانس کر سکیں اور اپنے آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں. ہمارے ساتھ آج بھی جو گیسٹ موجود ہیں, میں ان کا تعارف کروانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. ہم بات کریں گے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کس طرح سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج ہو رہا ہے, ہمارے جو کریکولم ہے, ہمارا جو سلیبس ہے, کس طرح سے ہم اس کے اندر موڈیفیکیشنز کرنے کی بجائے ٹوٹلی چینج کر رہے ہیں, جو کہ بچوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے, پیرنٹس کے لیے, اور اسپیشلی ٹیچرز کو لیڈ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. مس عطیہ وسیم ہیں جو کہ دار ارقم اسکول کی پرنسپل ہیں, میں انہیں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم مس عطیہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. مس ماشاء اللہ سے آپ اتنے سالوں سے ایک پراپر سیٹ اپ کو لے کر رن کر رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں. ونس میں نے آپ کے ساتھ کام کیا اور بہت وہ ایک زبردست انوائرمنٹ ہے, آپ سب کو ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں. اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بینگ اے فیمیل, ہماری فیملی میں ہمیں بڑے اسٹگماٹائز, ہمارے انوائرمنٹ اور سوسائٹی کی آپ بات کر لیں, بڑے کرٹیسزم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ایک عورت کیسے کرے گی, اور ماشاء اللہ آپ اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اور ایک پراپر سیٹ اپ کو لے کر چل رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں آپ نے کس طرح سے اسٹارٹ کیا, اور ماشاء اللہ سے یو آر ڈوئنگ ویری ویل ناؤ اے ڈیز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو معافیہ. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کروں فار انویٹیشن کے لیے. اور ایکچولی یہ جتنا دکھنے میں ہم لوگوں کو ایزی لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سیٹ اپ کو لے کر چل سکتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کی فیملی آپ کو پورا سپورٹ کرتی ہے, آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے لاس کرتے ہیں اسپیشلی, کیونکہ آپ اپنے امی کی طرف ہوتے ہو, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ, آپ اپنے مدر کی طرف ہو. لیکن جب آپ اپنے لاس میں آتے ہو تو پھر ٹوٹل ڈفرینٹ ایک آپ کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے, اور اس میں ان سب کی سپورٹ, اور اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں جب آپ رہ رہے ہو تو ان سب کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل میں اپنی مدر ان لا کی بھی بہت تھینکفل ہوں, اپنے ہسبینڈ کی بھی بہت ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور میرے ساتھ اتنا چلے. اور جہاں تک لے کر چلنے کی بات ہے بچوں کی, اور جب میرے بچے چھوٹے تھے تب تو تھوڑا مشکل ہو گیا تھا مینیج کرنا. میں نے تب بھی اسٹارٹ کیا تھا اس کریئر کو, لیکن میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی. مجھے بریک لینا پڑی کیونکہ پھر میرے بچے, میرے گھر, میری فیملی بہت زیادہ نگلیکٹ ہو رہی تھی کام کے برڈن کی وجہ سے. سو اس کے بعد پھر ایک بریک لیا. بریک لینے کے بعد پھر جب میرے تھوڑے سے بچے بڑے ہو گئے تو پھر میں نے اس کریئر کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا. اور ایجوکیشن مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ ٹیچنگ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے. یہ سم پیشن ہی ہے میرا کہ مجھے اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. اور جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, آپ نے ایک ٹیچر کے طور پہ ایک رول پلے کرنا شروع کیا تھا. آئی ریممبر کہ آپ نے پراپرلی پرسیو کیا. اب ماشاء اللہ سے آپ پورا وہ ایک ادارہ چلا رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں مس عطیہ, ایک ٹیچر سے ایک پرنسپل شفٹ ہونا, اتنی ذمہ داریاں ایک دم سے آ جانا, آپ نے کیسے ہینڈل کیا تھا؟ کیونکہ بہت سی خواتین ڈر جاتی ہیں جب ہمارے پہ لوڈ زیادہ آتا ہے, وہ سمجھتی ہیں ہم نہیں کر پائیں گے, تو وہیں وہ اپنے آپ کو بھی ڈاؤن کر لیتی ہیں. تو آپ نے کس طرح سے خود کو بوسٹ اپ کر کے وہ ایک نیا انیشیٹو اپنی لائف آئی تھنک یہ سب کچھ تھوڑا سا نیچرل بھی ہوتا ہے, گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں جو چیزیں آپ کے اندر جو ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی ہوتا ہے, ڈومینیٹو ہوتی ہے, کچھ لیڈرشپ کی آپ میں کوالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو لے کر اس طرف خود بخود آ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا پرسنلی ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھی میری کہ میں ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے
کوآرڈینیٹر ورک کروں گی. میں نے ایز اے اسکول ٹیچر, بلکہ میں نے مونٹیسری ٹیچرز ایسا کیا, کیونکہ میں نے اسی میں اسپیشلائز کیا, اسی میں نے پراپر پنجاب یونیورسٹی سے اس کی لی, ایجوکیشن لی, ڈگری میں نے لی وہاں سے. سو آئی ڈونٹ نو کس طرح میں نے اپنی فیلڈ کو اس طرح چینج کیا, اور یہ سب کچھ میرے ڈائریکٹر صاحب پر تھا کہ انہوں نے یہ چیز میرے میں دیکھی کہ ایک لیڈرشپ کی جو ان سی کوالٹیز ہیں وہ ہیں ان میں کہ یہ مینیج کر سکتی ہیں. کچھ ایج کا بھی فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایج ہو جاتے ہیں آپ کی, تو پھر بھی یہ چیز آپ کا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا لائف ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے, کچھ آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. سو یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کو آپ ایک سکسیس کی طرف گامزن کرتے ہیں. ستیہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل گورنمنٹ نے بالکل کریکولم بچوں کا چینج کر دیا ہے. ہم پہلے جس کو فالو کرتے تھے وہ اردو اور اس طرح سے ہم فالو کر رہے ہوتے تھے, اب سارا کریکولم انٹرنیشنل بیسڈ ہو گیا ہے. تو یہ ایک دم جو چینج آیا ہے, کیا یہ بچوں پہ افیکٹ کر رہے ہیں, ان کی تعلیم پہ؟ کیونکہ اسٹارٹ سے جن بچوں نے اسٹارٹ کیے کچھ اردو میڈیم تھے, لیکن ایک دم یہ جو سوئچنگ ہے یہ کس حد تک ہمارے بچوں پہ افیکٹ کر رہی ہے؟ آئی تھنک اس پہ دونوں ہی بہت سائڈڈ افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹیچرس بھی اتنی ہی افیکٹ ہو رہی ہیں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہو رہے ہیں, رائٹ. کیونکہ ہماری جو ٹیچرز ہیں جب انہوں نے اپنی ایج میں تھے, اپنی ان لوگوں نے ایجوکیشن لی, تب ہمارا کریکولم بالکل ڈفرینٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ ان کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ تھے, ان کی بکس وغیرہ ڈفرینٹ تھیں. ٹھیک ہے, اب جو گورنمنٹ نے سوئچ کیا ہے وہ اب انہوں نے بیسکلی اپنی اردو پہ سوئچ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے ہم سب کچھ انٹرنیشنلی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگ انگلش میں سب کچھ پڑھتے تھے, اور جتنی بھی ہمارے پاس ابھی نیو ٹیچرس آتی ہیں وہ سب اسی کمپلین کو لے کر آتی ہیں کہ وہ ایون دے کانٹ ریڈ ایون the complete sentence, وہ ایک سینٹینس بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک سو کہ انہیں سوئچ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس تک جانے سے پہلے مٹیریل کو ٹیچرس کو ٹرین کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میرا خیال ہے ٹیچرس کے لیے وہ ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے. کوئی ورک شاپس کنڈکٹ کی جانی چاہیے تھیں, ٹیچرس کو اسپیشل گائیڈ لائن دی جانی چاہیے تھی, اور پیرنٹس مینٹلی بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے. بچوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو لرن کرنا, ایون دو کہ پروننسیشن بہت مشکل ہوتی ہے بچوں کے لیے, کیونکہ انگلش سم ہاؤ پھر بھی ہمیں کہیں جا کر ایزی لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو اردو کے, کیونکہ اس کے ورڈس مشکل ہیں, اور اس میں کچھ عربی اور فارسی کا بھی آپ نے دیکھا ہے, بالکل عکس ہوتا ہے. سو یہ سب چیزیں جو ان سی ہے نا میٹر کر رہی ہیں. بچے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹیچرس اور پیرنٹس بھی کافی پریشان ہیں اس چیز کو. میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ انیشیٹو اور وہ اس طرح سے لگتا ہے شاید ہم لوگ نہیں پڑھ سکے, ہمارے بچے نہ پڑھ سکیں, ہم انہیں ایجوکیشن کی بجائے کسی کام پہ ڈال دیں تو ہمیں بھی ارننگ ملے گی اور ان کا بھی فائدہ ہوگا. فائدہ تو نہیں, وہ اوبویسلی ان کا نقصان ہو رہا تھا, لیکن پیرنٹس کی تھنکنگ ایسی بن چکی ہوئی ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ایجوکیشن کس طرح سے ہماری لائف پہ, بہت سے لوگ, بہت سی خواتین جو ہمارے اس شو کو سن رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں اس شو کے دوران ہم انہیں کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس بتا سکیں کہ وہ ایٹ لیسٹ, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے اپنی بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلاتے ہیں, انہیں لگتا ہے شاید یہ بہت ایکسپینسو ہے, ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے. تو کتنی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن ہمارے لیے اس وقت میں, یہ جو ماڈرن ایرا چل رہا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ جو ہمارا ماڈرن ہے مشکل وقت, دو مشکل ہے, لیکن ہم لوگوں کو صرف اپنے کرنٹ سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے. بیسکلی ہم لوگوں کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہوتا ہے, اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایجوکیشن ہی ہماری ایک واحد بیس ہے. ایون تو اگر ہم اپنے پاسٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو بھی مسلمس کو ایک ہی بات ہمارے لیڈرس نے, جو پہلے لیڈرس تھے وہ انہوں نے بتائی تھی, اور وہ صرف ایجوکیشن تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھروں سے نکل کے لیبر ہو جاؤ یا تحریکوں میں آپ پارٹیسپیٹ کریں, نہیں. انہوں نے صرف ایک چیز کہا کہ آپ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرو. جب آپ ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہو تو آپ آٹومیٹکلی ہی اپنی ارننگ کی طرف اچھے چلے جاتے ہو, اپرچونیٹیز آپ کے لیے خود بخود بنتی جاتی ہیں, راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں. ایک چیز یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ کامنلی سمجھی جاتی ہے کہ ہم پیسہ ضائع کریں گے ایجوکیشن پہ, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو لائف ٹائم آپ کے کام آتی ہے.
ٹھیک ہے نا. ایک بڑی اچھی بات میرے بابا جان ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی لائف میں کبھی بھی انسکسیزفل نہیں رہتا. ہاں ہو سکتا ہے سرکمسٹانسز تھوڑے سے اس کے اگینسٹ چلے وقتی طور پر, لیکن بائی دا اینڈ سکسیس اس کا مقدر ہی ہوتی ہے. سو ہمیں ایجوکیشن کی اس امپورٹنس کو دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ آج اگر اب وہ سوچتے ہیں کہ لیبر بن کے وہ 500 پر ڈے لا رہے ہیں, وہ 5000 پر ڈے بھی کما سکتے ہیں اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوئیں گے. بالکل. اور تھوڑی سی ہمیں اپنی تھنکنگ پوائنٹ آف ویو کو چینج کرنا چاہیے. ہم لوگ صرف تھوڑا سا بس پریسائز ہو کر رہ گئے ہیں کہ نہیں بس لیبر ہو گیا, آ رہی ہے پر ڈے ہمارے پاس آ رہی ہے, پر آر ہمارے پاس آ رہی ہے انکم, دیٹس انف. بٹ دیٹ از ناٹ. یہ صرف آپ کی وہ کہتے ہیں شارٹ ٹائم آپ کی اسٹریٹجیز ہیں, لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی. ہمیں لانگ ٹرم یعنی فیوچر کے بارے میں ضرور اس چیز کو کرنا چاہیے. اچھا مس عطیہ, آپ ایک پورے اسکول کو لیڈ کر رہی ہیں, ڈفرینٹ کلاسز ہیں, سم ٹائمز ٹیچرس کا بچوں کے ساتھ وہ ریپو ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے, ایشوز آتے ہیں, تو کس طرح سے پھر ان ایشوز کو, ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ٹیچرس کو بھی کمپلینٹس ہیں بچوں سے, بچوں کو بھی کمپلینٹس ہیں ٹیچر سے, وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہی, ہم انہیں نہیں سمجھ پا رہی. تو بینگ اے کوآرڈینیٹر, بینگ اے پرنسپل, آپ نے پوری ٹیم کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو کبھی ایسا کوئی سچویشن آئی, اور اگر آئی آپ نے پھر کیسے اس کو ٹیکل کیا؟ obvious بات ہے, یہ تو ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بچہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ لے کر آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان سب کو ایک لیول پہ لا کر پڑھانا اور ایک ہی لیول پہ بات سمجھانی, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ٹیچرس کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے, اور بچے کے لیے بھی اس انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اس میں آپ انڈیویجولی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ کی ٹیچرز آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں, پیرنٹس کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے لیے یہ سیٹ اپ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم یہی ہوتا ہے نا, جیسے میں نے بتایا کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, ہم سب مل کے کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہٹ نہ ہو, ہماری ٹیچرس کو بھی کوئی ہٹ نہ کرے, اور ہمارا اسکول انوائرمنٹ بھی چلتا رہے. تبھی آپ ایک پازیٹیو جو ہے نا انوائرمنٹ ڈیولپ کر سکتے ہو, ورنہ تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ایک سیٹ اپ کو چلانا. دیٹس گریٹ. اب جس طرح ہمارے یوتھ ہیں, مطلب بچے اسکولنگ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن بہت کنفیوز ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کے کیا اڈاپٹ کرنا ہے, سائنس ہے, آرٹس ہے, تو ہمارے بچے بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. تو اس کو کس طرح سے پھر آپ ان ایشوز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں؟ ایکچولی اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے سے ہی بچے کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اپ رکھتے ہو, اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا, آئی تھنک پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم بس بچہ پیدا ہوتا ہے اور سوچنا شروع کر جاتے ہیں بیٹی یہ ڈاکٹر بنے گی, یہ تو بیٹا ہے انجینئر بنے گا, یعنی کہ ہم لوگوں کو کوئی اور فیلڈ اٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہے. جبکہ یہ چیز بچے کے لیے تھوڑا سا نا اگریسو پن ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ڈاکٹریٹ کی طرف, تو وائی شوڈ آئی گو دیئر. ہم کچھ اور کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کسی فیلڈ اور میں بھی ہمارا بچہ جو سا ہے اچھا کر سکتا ہے. تو آئی تھنک فوکس آپ کا سب سے پہلے ہونا چاہیے بچے کے انٹرسٹ پہ. جس چیز میں آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے آپ اسی کو پروموٹ کرو, آپ اس کے اوپر اپنی ولنگنیس مت امپوز کرو. جس وقت آپ یہ کرنا چھوڑ دو گے بینگ اے پیرنٹس, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے خود بخود ڈیولپ ہوئیں گے. آپ کو انہیں اس چیز کی طرف کھینچنا نہیں پڑے گا. وہ جو ایجوکیشن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا بچے, اسکپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس پڑھنا نہیں ہے, اور اگر پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے پاسی مارکس آ گئے, دیٹس اٹ. یعنی کہ پھر پیرنٹس کہتے ہیں نہیں اے گریڈ کیوں نہیں آیا, اے اسٹار کیوں نہیں آیا. وہ اے اسٹار تب آئے گا نا جب اس بچے کا انٹرسٹ ہوگا. بالکل. جب تک بچے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اے اسٹار کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس بچے سے, ٹھیک ہے نا. سو بہتر ہے کہ آپ بچے کو خود اس کی فیلڈ چننے دو, پھر آپ کا بچہ خود بخود آپ کو لے کر چلے گا جس طرف بھی اس نے جانا ہوگا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے پیرنٹس اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیں تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ اپنی فیلڈ چوز کر سکے. اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مس عطیہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لاسٹلی میں چاہتی ہوں ہماری اسپیشلی پیرنٹس کو جس طرح سے آپ نے لاسٹلی ٹارگیٹ کیا, کوئی ایسا میسج جو ہماری آڈینس کو آپ دینا چاہیں. جی میسیج یہی ہے جو ابھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے کہ کائنڈلی آپ اپنے بچوں کا اوپر ٹرسٹ کریں, ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیں, ان کو یہ دیکھنے دیں کہ انہوں نے کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے,
اور اس کے بعد ہی پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے بچے کو کیا بننا چاہیے. آپ لوگوں نے اپنی لائف گزار لی ہے, جو آپ لوگوں نے اچیو کرنا تھا کر لیا ہے. اب باری ہے آپ کی جنریشن کی, اور اس جنریشن نے اسی سوسائٹی کے اکارڈنگ چلنا ہے جو آج کے وقت کی ضرورت ہے. سو بینگ اے پیرنٹس آپ پلیز ان کے اوپر کچھ چیز امپوز نہ کریں, بس میرا تو یہی ہے کہ ان کو یہ بہت اچھا ایک میسج ہے. اگر ہمارے پیرنٹس اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹنس میں نہیں لے کر آتے ہیں, تو پھر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بیسٹ ہے. تھینک یو سو مچ مس عطیہ, آپ نے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں, اسپیشلی کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا امپورٹنٹ ایسنٹ ہے جو کہ ہماری لائف کو بدل دیتا ہے, تو ہمیں ضرور اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.